تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ یہودیوں کی طرح نبیوں کی گستاخی کرتے ہو اور نہ عیسائیوں کی طرح نبیوں کو درجے سے آگے بڑھا دیتے ہو۔ اعتدال کیا ہے؟ ولی کو ولی کے درجے پہ رکھو، صحابی کو صحابی کے درجے پہ رکھو، نبی کو نبی کے درجے پہ رکھو اور رب کو رب کے درجے پہ رکھو، یہ اعتدال ہے۔ اگر گستاخی کر کے رب کے مقام کو نبیوں سے بھی نیچے لے آئے، یا نبیوں کی گستاخی کر کے ان کو صحابہ سے بھی نیچے لے آئے، یا صحابہ کی گستاخی کر کے عام مسلمانوں سے نیچے لے آئے، یہ بھی غلط۔ اور دوسرا، کسی ولی کو بڑھا کر نبی سے آگے لے گئے، صحابی سے آگے لے گئے، یا صحابی کو بڑھا کر نبی سے آگے لے گئے، یا نبی کو بڑھا کر رب کے برابر لے گئے، دونوں طریقے غلط ہیں۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھو۔ آج بعض لوگ کلام بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور اس محبت میں نبی کی بھی توہین کر جاتے ہیں، اس عشق میں نبی کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ جس طرح معراج کے موقع پر بعض مولوی ایسے جاہل ہیں، بس ممبر مل جاتا ہے، علم ہوتا کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ نبی پہنچے، جبریل نے جواب دے دیا یا رسول آگے میں نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے اللہ کا حکم نہیں، لیکن بعض تو دیکھو جی بے وفا نکلا، بے وفا نکلا، ایسے جملے گستاخی ہے، اور یہ گستاخی رسول ہے، اس لیے کہ چار بڑے فرشتے جو ہیں، سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چاروں رسول ہیں، ان میں سے کسی کی بھی گستاخی رسول ہے۔ اب اگلی گستاخی کیا کرتے ہیں؟ نبی سدرۃ المنتہا پہ ہیں، نبی پریشان ہے اوپر کیسے جاؤں، اللہ پریشان ہے اوپر کیسے بلاؤں۔ ایسے جاہل لوگ، اللہ بھی پریشان، نبی پریشان اوپر کیسے جاؤں۔ اور جو بلاتا ہے میزبان، تو مہمان کبھی پریشان ہوتا ہے؟ اسے پتہ میرا میزبان ہے، وہ مجھے خود بلا لے گا، وہ تو پریشان نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ پریشان اوپر کیسے بلاؤں۔ اتنے میں ایک سفید داڑھی والے بابا جی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے کندھے پہ بیٹھو میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ کندھے پہ بٹھا کے چھوڑ کے آئے اللہ کے پاس، عرش پہ چھوڑ کے آئے۔ جانتے ہو وہ کون تھے؟ اب آگے مولوی پینچر لگائے گا، جس علاقے میں بات کر رہا ہوگا، پاک پتن میں بات کر رہا ہوگا، تو کہے گا پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ بابا فرید الدین گنج شکر تھے۔ لاہور میں بات کر رہا ہوگا، پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ علی حجویری داتا صاحب تھے۔ کہیں اور بیان کر رہا ہوگا، جانتے ہیں وہ سفید داڑھی والے کون تھے؟ وہ گیاری والی سرکار تھے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ تم ولی کو نبی سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہو، اللہ سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہو، کہ اللہ بھی پریشان، نبی بھی پریشان، یہ ولی پریشان کوئی نہیں؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو۔ اسی طرح بعض لوگ انہوں نے کلام بنایا کہ نبی ہے آسرا کل جہاں دا، یعنی سارے جہان کا جو سہارا ہے، جو امید کی کرن ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ایمان ہی آپ کی دولت سے ملا ہے، سارے جہان کا۔ لیکن اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کرو، لیکن ایک درجے میں رہ کر۔ وہ صحابیہ ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، صحابیہ ہیں۔ تو صحابیہ کے مقام کو یوں بلند کرنا کہ نبی سے آگے، بلکہ نبی سے آگے نہیں، امام الانبیاء سے آگے لے جائے۔ کیسے عجیب لوگ ہو۔ اور پھر تمہارے ان دونوں جملوں میں تضاد ہے۔ وہ تضاد کیسے ہے کہ کل جہاں کا آسرا نبی ہے، تو کل جہاں میں فاطمہ نہیں آ گئی؟ گویا تم نے مان لیا حضرت فاطمہ کا آسرا بھی نبی، لیکن اگلے جملے میں کیا کہتے ہو؟ نبی کا آسرا حضرت فاطمہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ بیٹی ہیں آپ کی، وہ صحابیہ بھی ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اور مقام نبی سے بلند تو نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ بس کلام بنا دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ معنی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ کلام غلط ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بھی یہ کلام لکھا، جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو نہ پڑھیں،
اسی جیسا کوئی اور کلام بنا لیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیں بس، ولی کو ولی کے درجے پہ، صحابی کو صحابی کے درجے پہ، نبی کو نبی کے درجے پہ، اور رب کو رب کے درجے پہ رکھو. یہ ہے ہدایت اور یہ ہے راہ اعتدال. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب